باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ اے پیغمبر، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں، آپ ہرگز بھی ان کو مردہ خیال نہ کریں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اور گزشتہ درسوں میں اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ منافقین ان لوگوں پر تبصرہ کرتے تھے جو احد میں شہید ہوئے تھے، تو یہاں پر شہداء کے فضائل بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، بلکہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے فضائل بھی واضح کیے گئے ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ ہر نیک عمل اللہ کا راستہ ہے، ہر وہ کام جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، لیکن جہاد کی فضیلت اس میں سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کے آخر میں یہ بات موجود ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ جو بندہ جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دگنا چگنا کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی گئی۔ اور اسی طرح دین کے بڑے اہم احکام ہیں، معاملات ہیں، جیسے سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاد کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اسلام کی کوہان کی بلندی ہے۔ اونٹ کی کوہان اور اسی طرح بیل وغیرہ ان کی کوہان آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، اوپر کو ابری ہوئی ہوتی ہے، اور کوہان کی بلندی اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اسلام کی سر بلندی جہاد میں ہے۔ جہاد جب تک ہوتا رہتا ہے اسلام سر بلند رہتا ہے، اور جب اسلام سر بلند رہتا ہے تو اہل اسلام بھی سر بلند رہتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ جہاد روک دیا جائے تو پھر جنڈے سرنگوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس وقت اسلام پر زد پڑتی ہے تو اہل اسلام پر اس سے زبردست زد پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی عزت، ان کا عروج، ان کی بلندی، ان کی خوشحالی، ان کا اقتدار، یہ ساری چیزیں جہاد میں رکھی ہیں۔ اور ترک جہاد میں ذلت، رسوائی اور دوسری قوموں کا تسلط، یہ ساری چیزیں ترک جہاد کا حصہ ہیں اور اس کا قدرتی اثر ہیں۔ تو بہرحال جہاد ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح جہاد کرتے ہوئے جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ خیال بھی نہ کریں۔ اور اتنا کہنے پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ کہا، آگے مزید بتایا کہ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور اسی پر بھی اکتفا نہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔
اور یہ زندگی کیسی ہے، رزق کیسا ملتا ہے، روایات میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، لیکن سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ اور جہان کی بات ہے۔ یہ ہماری دنیا اور جہان ہے، عالم برزخ اور جہان ہے، پھر عالم آخرت اور جہان ہے۔ ایک جہان میں رہتے ہوئے دوسرے جہان کے معاملات کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتا دیا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور نہ سمجھ میں آنا یہ اس کے صحیح ہونے پر زد نہیں ڈالتا، اس لیے اس کے انکار میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں موطا امام مالک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی ارواح یہ پرندوں کے جسموں پر سوار ہو کر جنت کے باغوں میں، وہاں کی نہروں پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے لیے بسیرے کی جگہ اللہ کے عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ ان کے بسیرے کی جگہ ہیں، وہاں سے پرندوں پر سوار ہو کر یہ اڑان بھرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرش کے نیچے جو جنت ہے اس جنت کو جنت الفردوس کہتے ہیں، جو جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا طبقہ ہے، حصہ ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کا سایہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے زیادہ راحت بخش ہے۔ اس عرش کے نیچے جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، وہاں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے، اور جنت الفردوس کے باغوں میں سے جو چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ ایک واقعہ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں مرزا جانے جانا رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری کشف کی نگاہ اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ شہداء پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات پڑتی ہیں۔ ویسے تو دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ کے نور سے ہی روشن ہوتی ہے، لیکن عام چیزوں پر جو تجلیات پڑتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، ان کی تجلیات پڑتی ہیں جن سے ان کی ہر چیز روشن ہوتی ہے، لیکن شہداء ایسی چیز ہیں کہ ان پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات پڑتی ہیں، جو بہت بلند چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے عرش یہ تجلیات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا مرکز اور محور ہے، وہاں پر ان کا بسیرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات پڑھنا اس میں کوئی بعید چیز بھی نہیں ہے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ہمیشہ تمنا کرتے رہے، بلکہ یہ فرماتے رہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی ایک دفعہ شہید ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بار بار اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، میری تمنا یہ ہے۔ اور کتنے ہی ایسے صحابہ کرام ہیں کہ شہادت کے وقت رونے لگے، اور قتل کرنے والوں نے یہ تصور کیا کہ شاید ڈر گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ ہم رو اس بات پر رہے ہیں کہ ایک جان ہے قربان ہو جائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ 100 جانیں ہوتی، ہم باری باری اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر دیتے۔ یہ وہی لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نصیب کی ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اس سے متعلق عرض کی جائیں گی۔ اور جنت میں جانے کے بعد جس چیز کی اہل جنت حسرت اور تمنا کریں گے وہ بھی صرف شہادت ہوگی۔ دنیا میں آنے کی جنتی لوگوں کو اگر کہا جائے کہ تم دنیا میں جانا چاہتے ہو تو کوئی بھی ظاہر ہے کہ اس کی خواہش نہیں کرے گا جنت کہاں دنیا کہاں،
سوائے شہید لوگوں کے کہ یہ کہیں گے کہ اللہ اگر دوبارہ شہادت کی کوئی صورت ممکن ہے تو ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں تاکہ پھر کٹ کر ہم آپ کے دربار میں حاضر خدمت ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کفار کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں جہاد کے دوران، ان کو غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو نیا کفن پہنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اضافی کپڑے اسلحہ وغیرہ اتار کے ان کی شلوار قمیض یا تہبند جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی میں ان کو کفن دیا جائے، اور جس وقت قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا اس وقت ان کا خون تازہ ہو جائے گا اور اس سے کستوری سے بھی بہتر خوشبو پھوٹے گی، تو اس طرح سے یہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ تو بہرحال منافقین کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جن کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ قتل ہو گئے ہیں اور ان پر ترس کھا رہے ہو، حالانکہ ان کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے کہ تمہاری تصور سے بھی باہر ہے، اور وہ اپنے اس مرتبے کو پانے کے بعد خوش ہیں، اس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جہاد کی اور شہادت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔